بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری نے حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاشت کی نماز پڑھتے کبھی نہیں دیکھا، لیکن میں اسے پڑھتی ہوں۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مجھ کو میرے خلیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھوں اور چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھوں اور سونے سے پہلے وتر پڑھوں۔ امام مسلم نے زید بن ارقم سے مرفوع روایت کی ہے کہ اوابین کی نماز اس وقت پڑھی جاتی ہے جب دن کی گرمی بڑھ جائے اور جسم میں دوپہر کی گرمی محسوس ہونے لگے، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے، لیکن آپ نے خود بنفس نفیس تہجد کی وجہ سے نہیں پڑھی۔ حضرت مسروق کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں نماز پڑھتے تھے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے قیام کے بعد ہم وہیں رہتے تھے اور پھر اٹھتے اور چاشت کی نماز پڑھتے تھے۔ ان کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو فرمایا کہ کیوں بندوں پر وہ بوجھ ڈالتے ہو جسے اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالا ہے؟ اگر تم واقعی اس کو پڑھنا چاہتے ہو تو اپنے گھروں میں پڑھ لیا کرو۔ حضرت سعید بن جیر فرماتے ہیں کہ میں چاشت کی نماز خواہش کے باوجود اس ڈر سے چھوڑ دیتا ہوں کہ کہیں مجھ پر لازمی نہ ہو جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت طیبہ یہ تھی، جب ان کو کسی طرح مسرت و نعمت کے حصول یا کسی مصیبت کے ٹلنے کی اطلاع ملتی تو اللہ تعالیٰ کی جناب میں سجدہ و شکر کرتے تھے، اور جب کسی سجدے والی آیت کی تلاوت فرماتے تو اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرتے تھے، اور اکثر سجدوں میں یہ دعا پڑھتے تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ۔ میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اس کی تصویر بنائی، اور سماعت و بصارت اپنی قوت و قدرت سے عطا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہیں منقول نہیں ہے کہ آپ اس سجدے سے اٹھتے وقت تکبیر کہتے تھے یا تشہد پڑھتے یا سلام پھیرتے تھے، اور یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ علم، تنزیل اور سعاد اور اقرا اور النجم اور اذا السماء میں سجدہ کیا۔ ابو داؤد نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کے 15 مقامات بتائے ہیں، ان میں سے 3 مفصل یعنی چھوٹی صورتوں میں ہیں اور 2 سجدے سورہ حج میں ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جس حدیث میں یہ مذکورہ ہے کہ آپ نے مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد مفصل صورتوں میں سجدہ نہیں کیا، وہ ضعیف ہے۔ اس حدیث کی سند میں ابو قدامہ الحارث ابن عبید نامی ایک راوی ہے جو غیر معتبر ہے۔ نیز اس حدیث کو ابن قطان نے مطر الوراق کی وجہ سے ناقابل اعتبار بتایا ہے اور کہا ہے کہ وہ خرابی حافظہ میں محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ کے مشابہ ہے۔ امام مسلم کا ان احادیث کا ذکر کرنا کوئی عیب کی بات نہیں، کیونکہ امام صاحب نے انہی احادیث کا ذکر کیا ہے جن کے محفوظ ہونے کا یقین ہوا۔ جس طرح بہت سے سکہ اور معتبر راویوں کی ان حدیثوں کو چھوڑ دیا جن میں غلطی کا علم ہو گیا تھا۔ کچھ لوگ سکہ راویوں کی تمام احادیث کو صحیح قرار دیتے ہیں، اسی طرح بعض لوگ کمزور حافظے والوں کی تمام روایتوں کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں بہت بہتر کار امام حاکم وغیرہ کا ہے، اور دوسرا طریقہ ابن حزم وغیرہ کا ہے، لیکن امام مسلم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ ائمہ فن حدیث کا طریقہ کار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔